کہتے ہیں کہ موت کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ پبلک اسپیکنگ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، دس از اویس مختار۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے 3 وہ ٹپس جو کہ آپ کو پبلک اسپیکنگ کے اندر مدد دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلی ٹپ ہے کانٹینٹ۔ جس بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس بارے میں پبلک کو اپنا اوپینین بتانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اسپیچ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، یا کی نوٹ سیشن دینا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا کمپلیٹ کانٹینٹ پریپیئر ہونا چاہیے۔ بغیر کانٹینٹ کے اگر آپ پبلک کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ ان کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کی خود تیاری نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ کے پاس کانٹینٹ جاندار ہونا چاہیے اور آپ کا کانٹینٹ پریپیئر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پریپیئر ہو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، مجھے اپنے اسپیچ کے یا ٹریننگ کے بیچ میں کیا کہنا ہے، اور مجھے اپنی اینڈنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے سے پریپیئر ہونی چاہیے۔ کانٹینٹ آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے سورسز ہیں، بکس ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، 1-to-1 انٹریکشن ہے جو کہ آپ کسی اپنے ٹیچر سے، کسی اس سبجیکٹ میٹر کے ایکسپرٹ سے جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ آپ کی محنت کانٹینٹ کریشن پہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ پر اثر آپ کی بات ہوگی، اتنی ہی زیادہ لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا اسپیچ کرنے جا رہے ہیں، ٹریننگ دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا کانٹینٹ پریپیئر کریں۔ جتنی زیادہ آپ نے پریپریشن کانٹینٹ کریشن کے اندر کر لی، آپ کا آدھے سے زیادہ کام ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کانفیڈنس، اور میرا خیال یہ ہے کہ کانفیڈنس ہمیشہ باڈی لینگویج سے آتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج کم ہے تو کانفیڈنس بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے اسپیکرز کو دیکھا ہے جو کہ جب ڈائس کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کنفیوز ہیں۔ جب آپ اس باڈی لینگویج کے ساتھ اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو آپ ان کانفیڈنٹ شو ہوتے ہیں پبلک کو، اور جب پبلک دیکھتی ہے کہ ہمارا جو سامنے اسپیکر ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو پبلک اس کی بات کو تھوڑا کم سیریس لیتی ہے۔ تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کو اسٹریٹ کریں۔ باڈی لینگویج جتنی زیادہ کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں اتنی زیادہ کانفیڈنٹ بنائیں۔ یہ باڈی لینگویج آپ کے انر مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گی اور آپ کے مائنڈ کو بھی کانفیڈنٹ بنائے گی۔ تیسری چیز ہے پریپریشن، تیاری۔ بہت اچھا کانٹینٹ ہے، بہت اچھی باڈی لینگویج ہے، لیکن پریکٹس نہیں ہے تو یہاں بھی آپ مار کھا سکتے ہیں۔ تیاری کرنی بہت ضروری ہے۔ مجھے ٹریننگ کی فیلڈ کے اندر 7 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی میں کہیں بھی ٹریننگ سیشن دینے کے لیے جاتا ہوں، پہلے سے نہ صرف پریپیئر ہوتا ہوں بلکہ پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ پریکٹس اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنا 1-to-all تمام کانٹینٹ ریپیٹ کرتا ہوں کسی آڈینس کے سامنے۔ وہ آڈینس آئینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آڈینس اس طرح کا کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آڈینس میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں جن کے سامنے میں اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے، ایک بار آپ کا مائنڈ ان چیز کو دہرا لیتا ہے تو دوسری بار بولتے ہوئے اس کو آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹیو جابس ایک بہت زبردست پبلک اسپیکر تھا، ایک بہت زبردست کمیونیکیٹر تھا، لیکن وہ بھی اپنی تمام اسپیچز کی ایک بار نہیں کئی بار ریہرسل کرتا تھا، اس کے بعد اسٹیج کے اوپر جاتا تھا۔ تو پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان تمام ٹپس کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی پبلک اسپیکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہیں، کوئی بھی کوشچنز ہیں تو ڈو رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن بلو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس مل سکیں۔ تھینک یو۔